دیکھیں جہاں تک 5 اگست کی بات ہے، بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں۔ میں لفظ اغوا استعمال کر رہا ہوں، وہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس حکومت نے عمران خان صاحب کو اغوا کیا ہوا ہے، کیونکہ قیدی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کوئی بنیادی حقوق نہیں مل رہے، نہ ملاقات ہو رہی ہے، نہ طبی سہولت مل رہی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ شفیع جان نے عمران خان کی قید پر یہ کہا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، ہم اس کو اغوا کہتے ہیں۔ شو میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ شفیع جان کے بات پر ہنگامہ۔ مسلم لیگ کے ترجمان نے عمران خان پر بہت بڑا الزام لگایا۔ نورین خان پر الزام لگا کر کہا کہ یہ پاکستانی نہیں بلکہ غدار ہے، اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، اپنے رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نورین نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شفیع جان صاحب، ذرا میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں کیونکہ اس وقت نورین صاحبہ کا جو بیان ہے، نورین نیازی صاحبہ کا بڑا متنازع انٹرویو ہے، بیان ان کا سامنے آیا ہے۔ بطور پارٹی آپ کا یہ بیانیہ ہے، آپ ان کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کے بیان پر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں عمران خان صاحب سے بڑا محب وطن لیڈر پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے، عمران خان صاحب اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس بات کا ہم نے کئی بار عملی ثبوت دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب راولپنڈی میں ہم جلسہ کرنے جا رہے تھے اور تب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی، تب عمران خان صاحب سے مشورہ ہوا اور عمران خان صاحب نے اس جلسے کو ڈیلے کیا۔ اس طرح بارہا متعدد بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان کی باری آئی ہے، عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھا ہے اور عمران خان صاحب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب سے بڑا محب وطن لیڈر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو کھینچنا میری سمجھ سے تو بلاتر ہے۔ دیکھیں پاکستان کو کوئی فکس نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تا قیامت یہ قائم رہے گا۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کا اس بارے میں ایسی کوئی خیالات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی پارٹی کا بیانیہ ہے۔ یعنی کہ آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، مذمت کریں گے نورین نیازی کے اس بیان کی؟ دیکھیں میں نے تو پورا انٹرویو ان کا نہیں دیکھا، ان کا ایک کلپ ہی دیکھا ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ تا قیامت انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو فکس نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان جو ہے تا قیامت قائم رہے گا۔ بٹ سٹل مذمت کریں گے شفیع جان صاحب آپ اس بیان کی؟ لیکن میں نے کہہ دیا یہ کسی کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، اب اس معاملے کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتی ہوں حذیفہ۔ اس ساری سچویشن پہ ویسے آپ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرے یہ کہ پھر ذرا ہم پوچھیں آپ سے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بڑے مختلف محاذوں پر ہے، ایک طرف آپ لوگ دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں انہیں مذاکرات کی پاکستان تحریک انصاف کو، بٹ وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ جو ابھی شفیع جان سے میرا سوال تھا؟ جی بہت شکریہ صدف کہ حکومت کا موقف آپ جان رہی ہیں میرے تھرو۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے خیال سے مجھے یا کسی کو کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے ویورز نے خود دیکھ لیا ہے، اور یہ تحریک انصاف کی ایک پرانی واردات رہی ہے کہ ان کے ہمیشہ آپ دیکھیں گے گفتگو میں تضادات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی تحریک انصاف جو ہے ان سے بڑا محب وطن نہیں ہے، تو اگر میں ان کی بات کو درست مان کر ہی آگے بڑھوں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پی ٹی وی پر حملہ ہو، ریڈیو کی عمارت کو جلانا ہو، سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکانا ہو، یا 9 مئی کے دن اپنی دفاعی تنصیبات شہداء کی یادگاروں کو جلانا ہو، یا ایون کہ 26 نومبر کو شاہراہ دستور پر آ کر کراس فائرنگ کرنی ہو، یہ ساری چیزیں بانی تحریک انصاف ان کی جماعت کے کریڈٹ پر ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر آپ مجھے اگر میری جماعت کے کسی لیڈر نے بھی اس طرح کی بات کی ہوتی تو میں واشگاف الفاظ میں کہتا کہ میں اس بیان کی مذمت کروں نہ کروں، یہ لیکن ایک قابل مذمت بیان ہے۔ آپ شفیع جان صاحب سے 10 مرتبہ بھی پوچھیں گی، یہ بیچارے دل سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مجھے ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے، انرجیٹک وزیر ہیں، یہ اس کی مذمت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی جماعت کے اندر نہیں یہ چلیں لا تعلقی کر دیں کہ ہاں تحریک انصاف اس بیان سے لا تعلقی کرتی ہے اور تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے، لیکن یہ بیچارے اس لیے نہیں کر پائیں گے کیونکہ تحریک انصاف میں آمریت موجود ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پھر پیغام بھیجیں گی تھرو بشرا بی بی کی فیملی، اور بشرا بی بی کی فیملی جا کر وہ پیغام بانی کو دے گی، اور اگلے دن شفیع جان صاحب کو وزارت سے وہ ہٹا دیں گے۔ صرف اس بات پر کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے ہمارے بیان سے خود کو ڈسٹنس کرنے کی۔ بات یہ کہ اگر کسی جماعت نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہو
وہ بات قابل مذمت ہے. لیکن آج کے دن اگر آپ کی جماعت یا آپ کے لیڈر کی بہن پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو تو پوری انکریجمنٹ کے ساتھ کہنا چاہیے کہ قابل مذمت بیان ہے. ہم خود اس کو اپنے آپ سے ڈسٹنس کر رہے ہیں, اور بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو سیاست کے اندر جب وہ مداخلت ان کی بند کی ہوئی ہے بانی نے خود, تو اس طرح کے بیان دیتے ہوئے انہیں احتیاط برتنی چاہیے. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا تو کسی جی وائی فے کے بندے نے آ کے دفاع نہیں کیا لیکن مذمت بھی نہیں کی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس طرح کا بیان, یعنی اگر یہ نون کے بارے میں ہوتا, کسی فرد کے بارے میں ہوتا, یہ مذمت نہ بھی کرتے, ہم کہتے ہیں کہ اپنا ایک نظریہ ہو سکتا ہے. آپ بھائی پاکستان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا حب الوطنی کا جو ہے وہ علم بردار کوئی نہیں ہے, بانی محب وطن ہے. جب 1971 کی کوئی متنازع ویڈیو ہو وہ بھی شیئر کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے. سربراہان کی جو مذمت کر دیں, ہونی چاہیے مذمت, یہ سب کو مذمت کرنی چاہیے. آگے بڑھنے دیں, حسن صاحب کو انکلوڈ کرنے دیجئے. حسن صاحب آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو حالیہ گورنمنٹ کے فیصلے ہیں خاص طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرولیم پرائس کے حوالے سے, اس پہ کیا سوچ رہے ہیں؟ لیکن if you would like to comment on that, اس پہ پلیز کامنٹ کر دیجیے گا. بہت شکریہ صدف, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو یہ بیان جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور یہ کوئی بھی سیاسی کارکن یا کوئی بھی سیاسی رہنما یہ بیان نہیں دے سکتا, اور ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. شفیع جان صاحب نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا, اور انہوں نے ٹھیک ہے وہ نورین صاحبہ کے اس بیان کی مذمت نہیں کر پائے, تو ان کے جذبات جو ہیں وہ اس سے علیحدگی, تحریک انصاف کی علیحدگی کا بھی وہ اس میں آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح تو مذمت پہ آئیں اور معافیاں مانگنے پہ آئیں, تو پھر مودی تو کسی کے گھر بھی آیا تھا, بغیر ویزے کے آ گیا تھا, پھر اس پہ بھی مذمت کروائیں, پھر اس پہ بھی مذمت کروائیں. یہ مذمتوں کا سلسلہ میرا خیال ہے کسی کا بھرم رہ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یہ بیان قابل مذمت ہے, اور انتہائی اس پہ تشویش بھی ہے کہ وہ فوج جو اپنی زندگیوں کا نذرانے پیش کر رہی ہیں, وہ فوج جس نے اس ملک کے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا, اس فیلڈ مارشل نے جس ملک کو امریکہ خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتا تھا, فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے, پرائم منسٹر کی وجہ سے, میرے خیال ہے کہ وہ جتنا بھی قابل مذمت شخصیت ہے ٹرمپ, وہ دن میں 10 دفعہ تو ان کا نام لیتا ہے کہ میں ان کا بڑا ممنون ہوں. تو پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. ہم اس فوج کے مرہون منت ہیں. ہمارے جو جغرافیائی صورتحال ہے, جو اس خطے کے اندر فوج کی جو ضرورت ہے, اتنی پروفیشنل فوج جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملنی. اور یہ مذمتوں کا سلسلہ بھی میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا کریں, یہ سیاسی کارکنوں کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی ہے نا, یہ تو پھر مودی ساروں سے معافیاں منگوائے گا. ہمارا تو پیپلز پارٹی کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی ہم اس نیج پہ جا سکتے ہیں, لیکن باقی پھر سارے یہ سمام میں ننگے ہیں. میں اس پہ رسپونڈ کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں 30 سیکنڈ میں. مجھے ایک منٹ کر دیجئے, پھر مجھے آگے پھر آپ شفیع جان صاحب کی طرف چلی جائیں کیونکہ انہوں نے بھی بات کرنی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ میں نے پہلے بھی کہا اور ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شفیع جان نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یا کے پی کی حکومت کی طرف سے اس کی مذمت کی, اچھی بات ہے. میں نے بار بار جو پش کیا وہ نورین نیازی صاحبہ کے جو ہے وہ مذمت کے حوالے سے کیا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نریندر مودی اگر پاکستان آئے تھے اور ایک ہیڈ آف سٹیٹ کی حیثیت سے پاکستان بھارت سے اپنے تعلقات خوشگوار کرنا چاہتا تھا, اور یہ پاکستان کی ایک خواہش تھی, اس خواہش کو بھارتی دہشت گردی اور راہ کی سوچ نے مکمل کر لوں میں, پھر آپ کریکٹ لازمی کیجئے گا, نہیں مکمل کر لیجئے گا. لیکن پاکستان کی اس بھارت سے دوستی کی خواہش کو مودی اور جو را کا ایک ایجنڈا تھا دہشت گردانہ سوچ کا, انہوں نے منڈیر نہیں چڑھنے دیا. لیکن اچھی بات ہے کہ کسی کو مذمت نہیں کروانی چاہیے, ورنہ خالصتان تحریک کے رہنماؤں کی فہرستیں کس نے کیسے لیک کی اور کس طریقے سے خالصتان تحریک کے آپ نے رہنماؤں کو بھارت میں قتل کروا دیا, یہ ساری چیزیں لمبی ہو جائیں گی. میرے خیال سے ہم آگے بڑھیں تو بہتر ہے. چلیں میں
ادھر سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ اگر یہ مذمتیں آپ جو سارے ایک دوسرے سے اب ایک سب رسپونڈ کریں گے. شفیع آپ رسپونڈ کر دیجیے گا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ 5 اگست کا ذرا بتا دیں کیونکہ ابھی تک کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ یہاں پر تھوڑا رک جائیے. آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں نورین خان نے جو کیا ہے, جو پوڈ کاسٹ اس نے کی ہے, اس میں جو بیان دیا ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا, یا آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اگر سعودی عربیہ نے ایسا کیا, پاکستان کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان خوشی خوشی یہ کام کر لے گا؟ قائد اعظم کا جو نظریہ تھا, جو بیان تھا, اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کو مانیں گے, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے جب تک فلسطینیوں کو ایک پراپر ریاست نہ مل جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران قائد اعظم کے نظریے کی دھجیاں اڑا دیں گے اگر سعودی عربیہ نے ایسا کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر سعودی عربیہ نے ایسا کیا تو ان کے پاس ایک جواز مل جائے گا. پھر وہ اس بیان کے اس کو بنیاد بنا کر ایسا کر سکتا ہے کہ کہیں گے کہ سعودی عربیہ ایک عرب کنٹری ہے, فلسطین ایک عرب کنٹری ہے. اگر ایک عرب کنٹری دوسرے عرب کو تسلیم کرتے ہیں, اس کے آزادی کو تسلیم کرتے ہیں, اس کے زمینوں پر کسی اور کو آباد ہونے کے لیے راضی ہے, تو ہم عجم ہے, ہم بہت دور ہے, انڈین ہے ہم. ویسے تو ہم انڈین کانٹیننٹ سے ہے, تو عرب سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے. تو وہ پھر کہیں گے کہ ہم تو دور ہے, ہم تو پرائے ہیں, ہمیں تو تسلیم کرنی چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پھر صحیح ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے ہمیں. شکریہ. ویڈیو آخر تک دیکھیے. دیکھیں, جہاں تک 5 اگست کی بات ہے, بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی اغوا کو 3 سال ہو رہے ہیں. میں لفظ اغوا استعمال کر رہا ہوں, وہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس حکومت نے عمران خان صاحب کو اغوا کیا ہوا ہے, کیونکہ قیدی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو کوئی بنیادی حقوق نہیں مل رہے, نہ ملاقات ہو رہی ہے, نہ طبی سہولت مل رہی ہے, نہ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ہے, نہ بہنوں سے ملاقات ہے, نہ بیٹوں سے بات ہو رہی ہے, ایون وکیلوں تک کا ایکسیس نہیں ہے. تو یہ اغوائی ہے, یہ قید نہیں ہے. ان کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں, کیونکہ 302 کیسز ہیں نا باقاعدہ. آپ کی پوری وکلا کی ٹیم ہے, پورے کیسز جو ہیں وہ عدالت میں ہیں, پورا کیس بنا ہے ان پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اغوا کے معاملات حکومت, ویسے ہم پوچھیں گے ملاقات کے معاملے پہ اکثر و بیشتر کوئی نہیں ملاقات کا نہ پوچھے, ان سے یہ پوچھے کہ بنیادی حقوق ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے, کیوں. چلو اگر وہ مطلب کیسز ان کے چل رہے ہیں, کیا ان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ وکیل ان سے ملاقات کرے؟ یہاں تو 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے, اس سے بھی وکیل ملتے ہیں. یہ اغوا کیا گیا ہے. عمران خان صاحب اس وقت اغوا ہے. جہاں تک 5 اگست کی بات ہے, تو تحریک انصاف انشاءاللہ 5 اگست سے ایک نئی تحریک کی شروعات کرے گی. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے, ہم نے چغزئی صاحب کے ساتھ اب بیٹھنا ہے, علامہ ناصر صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے, باقی سیاسی قوتوں سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. جو بھی سیاسی قوت اس ناجائز, غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے خلاف ہوگا, ہم اس کو آن بورڈ کریں گے. ہم نے چغزئی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے, اختیار ہے چغزئی صاحب کے پاس ہے. 5 اگست سے ہم نئی تحریک کی آغاز کریں گے, مختلف جلد سے جلوس ہوگے, شیڈول دیا جائے گا, اور ایک بہت بڑی تحریک کی تیاری 5 اگست سے شروع ہوگی. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب, آپ ویسے ان کے اس دعوے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بڑی تحریک کی بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, تو پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ الاؤ کریں گے احتجاج جو کرنا چاہیں گے اگر سندھ میں آتے ہیں کسی بھی شہر میں؟ دیکھیں صدف, ابھی یہ چیزیں قبل از وقت ہیں. یہ احتجاج ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے, اور یہ آئینی حق رکھتے ہیں کہ یہ احتجاج پرامن پروٹیسٹ کریں. اور اگر یہ درخواست دیں گے وہاں پہ پروٹیسٹ کے حوالے سے, جلسہ کرنے کے حوالے سے, ریلی کرنے کے حوالے سے, تو یقیناً اس پہ غور بھی کیا جائے گا. اور پیپلز پارٹی تو نہ پہلے روکتی ہے نہ پھر روکیں گے. صرف جو میرا خیال ہے, جو ہمارا ایک فقدان ہے اعتماد کا, وہ بحال ہونے کی ضرورت ہے. اگر تحریک انصاف اپنی پرامن جدوجہد تو کرے, تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو اور کوئی بھی ان کو اس چیز سے روکے گا. ہم نے تو پہلے بھی یہ جب تشریف لائے تھے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ, پورے عزت احترام کے ساتھ وہ سارا کچھ کیا.
یہ الگ بات ہے کہ وہ ختم ہونے تک تو ساری چیزیں ٹھیک چلتی رہی، لیکن اس کے بعد ان کے کوئی تحفظات، کچھ چیزیں سامنے آئیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی دور کیے جائیں، اور ان کو جو ان کا حق ہے پروٹیسٹ پرامن، وہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حذیفہ آپ بتائیں، احتجاج کی کال، اب تو یہ کوئی تحریک کی بھی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو احتجاج کی کال سے لگا تھا ایک دن کا پروگرام ہوگا، آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، اسلام آباد میں بھی احتجاج کریں گے، یہ تو بتائیں آپ لوگ تیار ہیں اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں صدف، میں گزارش کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس جو ان کی ووٹر سٹرینتھ ہے یا ان کا الیکٹورل ووٹر ہے، اس کو یہ اسٹریٹ پاور میں کنورٹ نہیں کر پاتے، اور اگر تحریک انصاف اس مرتبہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ملک سے لاکھوں بندے اکٹھے کر کر اس کو ایک تحریک کا رخ دے سکتے ہیں، تو ضرور انہیں اپنے شوق پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ گزارش کر دوں کہ 8 فروری 2024 کے بعد سے لے کر اب تک یہ کم از کم 5 مرتبہ اس طرح کی احتجاجی کالز کو جو ہے وہ کچھ کے پی کی سے 3 دفعہ انہوں نے اسلام آباد پر مارچ کرنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ انہوں نے بھی ریسنٹلی جو 8 فروری گزرا ہے تو پورے ملک میں جو ہے احتجاج کی کال دی تھی۔ اگر تحریک انصاف ایک، میں سمجھتا ہوں کہ سائزیبل کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پورے ملک سے اگر یہ زیادہ بھی نہیں 1.5 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں میں اور آپ یہ کہنے پر پھر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی ان کے پاس اسٹیٹ پاور جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اگر تحریک انصاف کے پاس کے پی کے کی حکومت ہے، پورے وسائل استعمال کرنے کے باوجود پنجاب کے 40 ضلع ہیں، اور ہر ضلع سے یہ 5000 بندہ بھی نہیں نکال سکتے، 5000 بندہ بھی نکالیں تو پنجاب میں 2 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے گا، پھر یہ فوری طور پہ بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ میں آپ کو گزارش کروں، یہ کہیں گے کہ جی ہمیں این او سی نہیں دے رہے، ہمیں اجازت نہیں دے رہے، پکڑ دکڑ کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی احتجاجی تحریکیں لیڈ کی ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے، فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، باقی لوگوں نے بھی کی۔ جتنی بھی احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں، جتنے بھی جو ہے اس طرح کے جو مارچ ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی کرفیو روک سکتا ہے، نہ کوئی این او سی روک سکتا ہے۔ اسٹریٹ پاور اور اسٹریٹ موومنٹ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اپنی یہ آخری کوشش ایک مرتبہ پھر کر لے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی کال ہے یا یہ جو ان کی ایک دن کا احتجاج ہے ایک تحریک میں بدل جائے گا، اگر یہ بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اگر یہ اس کو تحریک کو جو ہے لمبا نہیں چلا پاتے اور سائزیبل کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکتے، پھر بہرحال انہیں پارلیمنٹ میں آ کر ہم سے بات کرنی ہے، پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے، اور جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ آپ اپنی مذاکراتی کمیٹی بنائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایشوز پہ بات کریں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کوئی اتنا بڑا ڈنڈ ڈالنے میں کامیاب ہوگی یا حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا پریشر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر یہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ شفیع جان بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں حکومت کے رہنما یہاں پر، وہ تو اب انہوں نے گنا دیا 5 مرتبہ آپ لوگ آئے، ہر بار جس طرح لوٹے۔ if I am not mistaken آپ لوگوں نے ایک رہائی فورس بھی بنائی تھی، پھر آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی تھی جی فلاں تاریخ کو جائیں گے اور رہا کرا کے لے آئیں گے۔ ذرا مجھے بتائیے گا یہ اس دفعہ کیا مختلف ہے آپ کا؟ اور حکومت تو کہہ رہی ہے پھر ہم بیٹھ بھی جائیں گے آپ کے ساتھ، اگر آپ 2 لاکھ بندہ بھی لے آئے، 1 لاکھ بندہ بھی لے آئے تو؟ دیکھیں جہاں تک حذیفہ صاحب کی بات ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تو اس کا تو بڑا آسان حل ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں کوئی این او سی دے دے لیاقت باغ کی یا پھر مینار پاکستان کی، ہمیں ایکسپوز ہونے دیں، آپ ہمیں این او سی پکڑائیں، ہم وہاں پہ جلسہ کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو اکٹھا نہ کر پائیں تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یہ ڈرتی کیوں ہے اس بات سے؟ 9 مئی سے لے کے آج تک صرف 2 دفعہ ہمیں پنجاب میں این او سی ملی ہے، ایک سنجانی کے مقام پہ اور ایک لاہور کے کسی کونے میں۔ اور لاہور کا جو جلسہ تھا وہ ٹائم سے پہلے انتظامیہ سٹیجوں پہ چڑھ کے لوگوں سے مائک کھینچ رہے تھے، ہمارے لائٹ ہی تک نہیں چھوڑیں گئی۔ اگر ہمارے پاس لوگ نہیں ہے تو بڑا آسان حل ہے، اتنی بڑی اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ہے آپ کہ کر عمران لیں۔ خان جی پلیز عمران خان صاحب کا خوف ہی اتنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو کیا کسی سیاسی کارکن پہ سیدھی گولی چلائی گئی تھی، واحد تحریک انصاف ہے جس پہ سیدھی گولی چلائی گئی۔ جب ہم پشاور سے نکلتے ہیں تو یہاں پہ کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں، خندق۔ اس کے علاوہ جو آپ کے احتجاج رہے شفیع، وہ کہاں گئے؟ وہ تو سمجھ ہی نہیں آئے۔ ایک دفعہ آپ کے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے وہ آدھے راستے سے واپس چلے گئے۔ اب سن لیں جی، نہیں ہم کبھی آدھے راستے سے واپس نہیں گئے۔ 4 اکتوبر کو ہم نے پھر آپ لوگ دعوے کرتے ہیں رہائی فورس کے، آپ کا کارکن بھی اب 26 نومبر کو ان بیانات کو سیریس لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو بہتر ہوگا۔
چلے آپ کوشچنس کر لیں، پھر میں سب کا آپ کو ایک ٹائم پہ آنسر کر لیتا ہوں. جی میرا آپ سے ہی سوال ہے شفیع جان. نہیں دیکھیں 4 اکتوبر کو ڈی چوک ہم نے پہنچنا تھا، ہم پہنچ گئے. 26 نومبر کو جب ہم آ رہے تھے تو ہم کوئی ملیٹنٹس تو نہیں ہے کہ ہم گولیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے. جس قسم کی وہاں پہ گولیاں چلائی گئی، سنائپر سے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. بات یہ ہونی چاہیے، بات یہ پوچھنا چاہیے کس طرح آپ اپنے شہریوں پہ گولی چلا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف واحد نیشنل پارٹی ہے. پورے پاکستان میں تحریک انصاف ہر گاؤں میں ہر قصبے میں پائی جاتی ہے. جہاں تک رہائی شفیع جان فورس کی بات ہے اور جہاں میں تک آپ سے تحریک بس کی یہ بات ہے، پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا کارکن اب آپ کی باتوں کو سیریس لیتا ہے؟ کیونکہ جو جتنی بار یہ احتجاج کی بالکل کال ہوئی ہے اور ہم ہر بار یہ بالکل دیکھتے ہیں، کارکن کی ہر فکر بار یہ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کرنی چاہیے. واپسی تحریک چلے جاتے ہیں، انصاف کا کارکن بیچ کارکن میں جو رہتے ہے، کارکن کی فکر کسی کو نہیں کرنی چاہیے. کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ کمیٹڈ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب تحریک کا اعلان ہوگا، جب بھی اچکزئی صاحب اعلان کریں گے، آفریدی صاحب لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے جو بھی لائے عمل دیا جائے گا وہاں پہ اوکے پہنچیں گے. لیٹس جہاں سی. تک مجھے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر جو سیاسی تناؤ ہے، جو سیاسی کشیدگی ہے، سیاسی مخالفین جو ہے ایک دوسرے کو بس یہاں تک مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ تم مذمت کرو، تم مذمت کرو، تم نے یہ بیان دیا ہے، تم نے وہ بیان دیا تھا، تم نے مجھ سے زیادہ کنٹروورسی پیدا کی، تم نے زیادہ غداری کی ہے. بس مجھے لگتا ہے کہ سارے چیزیں جو ہے اسی کے گرد اب گھوم رہی ہے. مولانا فضل الرحمن سے معافی مانگنے کا مطالبہ اور نورین خان سے مطالبہ کہ آپ معافی مانگے یا آپ غدار ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ یہ کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ یہ بیان جو دیا ہے اس کے پیچھے کیا واقعی کوئی ریالٹی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس پر کام کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر جا کر ان کو عدالت میں کڑا کرنا چاہیے. معافی مانگنے سے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اگر اس نے واقعی غلطی کی ہے، نورین خان نے مثال کے طور پر اگر غلط بیان دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہے، تو پھر معافی مانگ کر اسے آزاد رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے عدالت میں کھڑا کر کے اپنے غلطیوں کا احساس دلانا چاہیے. تو اس ملک میں صرف مذمت تک سب کچھ رہ گیا ہے. اگر کوئی مسلمان پر ظلم کرے تو ہم مذمت کرتے ہیں، کوئی فلسطین کے بارے میں غلط کہے تو ہم صرف مذمت کرتے ہیں، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے ہم مذمت تک ہی رہ گئے ہیں. ہمارے مذمت سے آگے اب کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ صرف مذمت کر کے بس بات کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. باہر دنیا چھوڑو، اپنے ملک کے اندر ایسا نہ کرو کہ بڑے بڑے مسائل کو مذمت تک محدود رکھو. اگر مولانا فضل الرحمن نے جو بیان دیا ہے اگر اس میں سچائی نہیں ہے، تمہیں تحقیق کرنی چاہیے کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے. تم نے صرف یہ بات اٹھائی کہ مولانا نے کہا کہ تم اس کے پیسے لیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تم نے اس کو الٹا کیا. تم نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ جوان شہید نہیں ہو رہے. اس میں شہید نہ ہونے کی بات بالکل نہیں ہے. یہ تم نے قوم اور افواج پاکستان یا اداروں کے ساتھ غداری کی ہے. اپنے وفاداری ثابت کرنے کے لیے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تم نے الزام لگایا ہے. مولانا کا بیان جو تھا اس کا مطلب بالکل یہ نہیں تھا. تمہارے جو جوان مر رہے ہیں وہ شہید نہیں ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا، نہ زندگی بھر اس نے کہا. اس نے شیخ ادریس کے شہادت کے موقع پر جو بیان دیا ہے اس طرح کا بیان اب تک کسی سیاستدان نے نہیں دیا ہے جس طرح مولانا فضل الرحمن نے دیا تھا. آپ اس بیان کو سن لے. اس بیان کو سن کر آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا فضل الرحمن کا اپنا کیا نظریہ ہے. تم کس طرح ایک پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان کو، ایک ایسے سیاستدان جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے، اس پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہو. میرا اس سے ہزار اختلاف، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں اس میں سچائی ہوتے ہیں. آپ کو تحقیق کرنی چاہیے، اس ملک کے مسائل کو حل کرنی چاہیے. ایسا تو نہیں چلے گا کہ ملک کے اندر جو بھی ہو چلو وہ رہنے دے. ہم اب اصل مسئلہ جو ہے اسے چھپانے کے لیے مولانا پر یا عمران خان پر یا نورین پر یا کسی پر بھی الزام لگا کر اس میں دبا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کو سالم رہنا ہے، پاکستان کو مضبوط ہونا ہے، پاکستان کو متحد رکھنا ہے، تو پھر مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا. آپ
کو بار بار اپوزیشن یہ بات ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اندرونی مسائل ٹھیک نہیں ہے، باہر کے مسائل چھوڑ دو، ہم فورن پالیسی میں جتنا بھی بہتر ہو جائے، لیکن اگر اندر کے مسائل حل نہیں ہے تو ہم بہتر نہیں ہیں، ہمارے لیے مشکلات اندر سے پیدا ہوں گے، باہر سے نہیں۔ باہر کے دشمن کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اندر کے دشمن کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر بہت اختلاف ہے۔ تو اندر جو مسائل ہے، ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے، اسے حل کرنا چاہیے، پھر جا کر ہم فورن پالیسی میں اپنا پاؤ مضبوط کریں تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم فورن پالیسی پر اتنا دھیان نہ دیں تو کیا کوئی پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر پوری دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو پھر بھی پاکستان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم نے انڈیا کو اکیلا کیا ہے فورن پالیسی میں، لیکن کیا فائدہ؟ مطلب کوئی بڑا زیادہ فائدہ تو پاکستان کو نہیں پہنچا ہے، بس پاکستان کا امیج اچھا ہوا ہے، پاکستان پر کچھ پابندیاں ہٹا دی گئی ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کے حق میں بار بار بیان دیے ہے، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی تعریف کی ہے، تو اس سے ملک نہیں چلتا، نہ اس سے مسائل حل ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے ہزار تعریفوں سے پاکستان کے اندر کے مسائل حل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کامنٹ میں ضرور لکھیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ کس کس نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے وہ ضرور کمنٹ میں بتائیے۔